السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور آتا ہے جسے ہم دل ہی دل میں اپنی دعاؤں کی تکمیل سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک ایسا وجود جس کے ہونے سے زندگی مکمل لگنے لگتی ہے، جس کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے اور جس کی ایک مسکراہٹ ہماری ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اپنی خوشیوں کو اس انسان سے جوڑ لیتے ہیں، اپنے مستقبل کی تصویریں اس کے گرد بنانے لگتے ہیں اور پھر لاشعوری طور پر اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا بیٹھتے ہیں۔ مگر پھر اچانک سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ وہی انسان جس کے ساتھ ہونے سے دل مطمئن تھا، اسی کے نام سے بے چینی جاگنے لگتی ہے۔ وہ گفتگو جو کبھی شفا لگتی تھی، اب بس یاد بن کر چبھنے لگتی ہے، اور انسان رب کے سامنے ٹوٹ کر سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے تو اسے تیری رضا کے دائرے میں چاہا تھا، پھر یہی محبت میری سب سے بڑی آزمائش کیوں بن گئی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تقدیر کا ایک گہرا راز ہم پر آہستہ آہستہ کھلتا ہے۔ تم جانتے ہو، روحانی فہم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ دل وہ جگہ ہے جہاں سب سے بلند مقام صرف خالق کائنات کا حق ہے۔ جب ہم کسی انسان کو اس مقام پر بٹھا دیتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھا، جب ہم کسی بندے سے وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو صرف رب سے ہونی چاہیے، تو پھر دل کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کو توڑتا نہیں بلکہ جگاتا ہے۔ وہ انسان جس سے دل غیر معمولی طور پر جڑ گیا تھا، آہستہ آہستہ دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دوری سزا نہیں ہوتی، یہ توجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ سہارا دینے والا کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو نہ بدلتی ہے، نہ بچھڑتی ہے اور نہ کمزور پڑتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محبوب کا آزمائش بن جانا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور کبھی درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ دل کو اس لیے توڑتا ہے تاکہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی دراڑوں سے ہدایت اور نور داخل ہو سکے۔ جانتے ہو، یہ ایک معروف حکمت کی بات ہے جسے اہل دل دہراتے آئے ہیں کہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جو اللہ سے ہی محروم رہا وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ بدل جاتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے خداؤں جیسی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا بھی ہماری ہی طرح کمزور ہے، غلطیوں والا ہے، اپنی حدوں میں بندھا ہوا ہے۔ جب وہ ہماری ان غیر حقیقی توقعات پر پورا نہیں اتر پاتا تو وہی محبت آزمائش بن جاتی ہے۔ تقدیر ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتی ہے کہ اس دنیا کی ہر شے فانی ہے، ہر رشتہ، ہر احساس، ہر سہارا ایک دن بدل جاتا ہے۔ باقی رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے ہمارا رب۔ اگر آج آپ کا من پسند شخص آپ کے لیے امتحان بن چکا ہے تو خود کو الزام دینا چھوڑ دے اور تڑپ کو دعاؤں میں بدل دے۔ اللہ کے حضور یوں عرض کرے کہ یا اللہ، اگر یہ تعلق میرے لیے بہتر ہے
تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر اس میں میرے لیے بھلائی نہیں تو مجھے ایسا صبر عطا فرما جس میں کوئی شکوہ نہ ہو۔ یقین رکھے اللہ تعالیٰ کبھی بندے سے وہ چیز نہیں لیتا جو اس کے حق میں بہترین ہو، مگر کبھی کبھی وہ کسی چیز کو اس لیے ہٹا دیتا ہے تاکہ اسے بہتر عطا کر سکے۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اگر یہ باتیں آپ کے دل کی آواز بن گئی ہوں تو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا نہ بھولیں، اور اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت کسی آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کو اپنی طرف لوٹا دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور جتنے بھی لوگ اس لمحے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، جو خاموشی سے دل میں دعائیں لیے بیٹھے ہیں، جن کے لب تو بند ہے مگر دل فریاد کر رہا ہے، یا اللہ تو ان کے دلوں کا حال سب سے بہتر جانتا ہے۔ میرے رب ان سب کی ہر جائز خواہشات کو اپنی رحمت سے پورا فرما، جو دعائیں زبان پر نہیں آ سکی ان کو بھی قبول فرما۔ یا رب، جن کے دل میں کوئی دلی مراد ہے، کوئی پاکیزہ تمنا ہے جسے وہ برسوں سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، میرے اللہ تو اپنے وقت اور اپنی حکمت کے ساتھ ان کے حق میں بہتر بنا کر انہیں عطا فرما۔ یا رزاق، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو حلال کما رہے ہیں ان کی کمائی میں وسعت دے، اور جو پریشان ہیں ان کی فکر کو سکون میں بدل دے۔ یا ارحم الراحمین، جن کے نکاح میں رکاوٹیں ہیں، جن کے رشتے دیر کا شکار ہے، ان کے لیے نیک، صالح اور دل کو سکون دینے والے رشتے مقدر فرما۔ یا رب، جنہیں اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی، یا جن کی اولاد ان کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، ان سب کو نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی راتیں حساب سوچتے ہوئے گزر جاتی ہیں، ان کے قرض ادا فرما دے، ان پر سے بوجھ ہٹا دے، اور انہیں عزت کے ساتھ آسانی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہے، جو درد میں ہیں، جو بستر پر بے بس پڑے ہیں، تو شفا دینے والا ہے میرے اللہ، ان سب کو کامل، عاجل اور دائمی شفا عطا فرما۔ یا رب، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ہماری بے چینی کو سکون میں بدل دے، اور ہمیں اپنے قرب کا وہ ذائقہ عطا فرما کہ جس کے بعد کسی اور سہارے کی طلب نہ رہے۔ یا رب، جتنے بھی لوگ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت سے بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔